الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ آپ سب کو بتائیں گے اور ان کے نام و نسب اور آگے کے بھی واقعات ہم آپ سب کو بتائیں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم چاروں خلیفہ بیان ضرور کریں گے۔ لیکن حقیقت میں کمال اور خوبی والا وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی کمال اور خوبی والا بنا دے، تو ہمارے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقت میں کمال اور خوبی والے ہی ہیں، جنہوں نے بے شمار لوگوں کو کمال و خوبی والا بنا دیا، اور ان کے یہ فیض ہمیشہ جاری رہے گا اور قیامت تک اپنے جانثاروں کو کمال اور خوبی والا بناتے رہیں گے۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کمال و خوبی والا بنا دیا، ان میں ایک مشہور معروف امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے افضل ہیں۔ آپ کا نام و نسب کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کنیت ابو حفص ہے اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب ہے، ماں کا نام حندمہ ہے، جو حسام بن مغیرہ کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بہن ہے۔ آپ 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے جا ملتا ہے، اور آپ واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول فرمایا جبکہ 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے 39 مرد اور 23 عورتوں کے بعد اسلام قبول فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا الہ العالمین، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حسام میں جو تجھے پیارا ہو تو اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور حاکم کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اللہم عزیز الاسلام بعمر بن خطاب خاصتاً، یعنی یا اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مشرف ہو گئے۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد ہے۔ ایک مرید ہوتے ایک مراد ہوتے، مرید انہیں کہا جاتا ہے جو خود چل کر بارگاہ رسالت میں آئے اور اسلام قبول کیا، ہم مرید وہ ہوتے جنہیں مانگ کے لیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق ہمارے نبی کی مراد ہے، اللہ سے مانگ کے لیا کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ نے اسلام کس طرح قبول کیا کہ دن بہ دن مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک دن کفار مکہ جمع ہوئے اور سب نے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ مگر سوال تو یہ پیدا ہوا کہ یہ کام کرے گا کون؟ تو مجمع میں یہ اعلان ہوا کہ کوئی بہادر ہو جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دے۔ تو اب اتنا بڑا کام کون کرے؟ اس اعلان پر پورا مجمع خاموش رہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک عمر تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں یہ کر سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تلوار لٹکائے ہوئے چل دیے۔ اس خیال میں جا رہے تھے کہ آگے سے ایک شخص آتا جن کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے،
بعض لوگوں نے دوسرا نام بھی لکھا ہے مگر نعیم بن عبداللہ زیادہ روایتوں میں آتا ہے۔ یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ابھی انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس قتل کے بعد بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے تم کس طرح بچ سکو گے؟ وہ تمہیں ان کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ تو جب عمر نے یہ بات سنا تو پھر عمر کو ان پر شک ہو گیا، اور انہوں نے ایک دم غصے میں کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو لاؤ میں سب سے پہلے تمہیں ہی قتل کر دیتا ہوں، کیونکہ تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی، اور حضرت نعیم بن عبداللہ نے بھی کہا کہ ہاں بے شک میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور انہوں نے بھی اپنی تلوار نکال لی۔ قریب تھا کہ دونوں طرف سے تلوار چلتی، مگر حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ تم نے پہلے اپنے گھر کی خبر لی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب یہ بات سنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا غصہ ہو گئے، اور وہیں سے پلٹ کر سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اسی پہ شاعر نے کہا ہے کہ عمر چلے بہن کے گھر، یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم اس کا سر جو ہے نبی کے دین پر۔ بہرحال جب وہاں پہنچے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو ان کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک حصے میں جا کر چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا اور آپ گھر کے اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ کس کی آواز تھی؟ تو آپ کے بہنوئی نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہیں دیا، یعنی ٹال مٹول کر دیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو بہنوئی نے کہا کہ ہاں باپ دادا کا دین باطل تھا، جھوٹا تھا، اور دین اسلام حق ہے، اس لیے ہم نے دین اسلام کو قبول کیا نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچ کر زمین پر پٹک کر خوب مارا۔ تو ان کی بہن چھڑانے کے لیے دوڑی تو ان کے منہ پر بھی ایک گھوسا اتنی زور سے مارا کہ وہ خون سے تربتر ہو گئی۔ آخر وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ اے عمر، ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ کیا تمہارا مارنا اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اے عمر کان کھول کر سن لو کہ تم مار مار کر ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ تو نکال لو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے ایمان نکال لو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم دین اسلام چھوڑیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ اور اے عمر میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، اور تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کر لو۔ جب بہن کی اس جواب اور ان کے خون سے تربتر چہرے کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے وہ کتاب دو جو تم لوگ پڑھ رہے تھے تاکہ میں بھی اسے پڑھوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ ابھی تم ناپاک ہو، اور اس مقدس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند اصرار کیا، مگر وہ بغیر غسل کے کتاب دینے کو تیار نہیں تھی۔ آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کرم فرمایا، اور پھر جب اس کتاب کو لی اور پڑھی تو اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جس وقت اس آیت کریمہ پر پہنچے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اس میں رب فرماتا ہے کہ بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جب حضرت عمر نے اس آیت کو پڑھا تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ عمر کی عمر برباد ہو گئی،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، آپ باہر نکل آئے، ابھی تک آپ چھپے ہوئے تھے۔ جب عمر نے یہ کہا کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو تو آپ باہر آ گئے اور کہا کہ اے عمر، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی سب میں نے سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، یا الہ العالمین، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے محبوب اور پیارا ہو اس سے تو اسلام کو قوت عطا فرما۔ عمر، معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، یہیں بیٹھ کے اسلام کے سارے فیصلے ہوتے تھے، یہیں بیٹھ کے چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان حفاظت اور نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منظور ہے تب تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اگر ان کی نیت کچھ اور ہوئی تو وعدہ ہے آج انہی کی تلوار سے ان کا سر میں قلم کروں گا۔ مگر اس درمیان آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان کے حالات کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا کہ اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک تم پر ذلت اور رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ یہی وقت تھا کہ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اس طرح اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول فرمایا۔ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول فرمایا تو حضور نے خوشی میں نعرہ لگایا کہ اللہ اکبر، اور وہ نعرہ اس طرح زور سے تھا کہ پورا پہاڑی اس سے گونج گیا۔ اور یہیں سے ہمیں یہ نعرہ ملا جو ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ پہلی بار حضور نے کہا، اور اس پہ ہی اعلی حضرت عظیم برکت عزیزت ملت فرماتے ہیں کہ اجابت کا شہرہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا شہرہ عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز میں جب دعائے محمد، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ ناظرین، یہ چلے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے معاذ اللہ، مگر خود ہی قاتل طے گئے غروہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو گئے۔ اس واقعے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بجور شمشیر نہیں پھیلا ہے۔ دیکھیے، اسلام قبول کرنے والے کے ہاتھ میں تو شمشیر ہے اور اسلام پھیلانے والے کے ہاتھ شمشیر سے خالی ہے۔ ناظرین، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ۔ ابھی اس کے آگے کا واقعہ، آپ کو فاروق کا لقب کس طرح ملا اور آپ کی شان کیسے کیسے، یہ میں آگے کی ویڈیو میں لاؤں گا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل حیات میں آپ کو پیش کروں گا، اور اس کے بعد عثمان غنی اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا بھی بیان ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔